اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تیمم کرنے کا سنت طریقہ اور اس کے متعلق مسائل۔ ناظرین، تیمم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک غسل کے لیے، دوسرا وضو کے لیے۔ اگر آپ نے غسل کے لیے تیمم کرنا ہو یا وضو کے لیے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے، اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوتا۔ کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو کی بھی، تو ایک ہی تیمم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ہماری ہر ویڈیو علماء کی نگرانی میں تیار کی جاتی ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہم نے آثار السنن اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب بہشتی زیور سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ آپ کو ان کتابوں کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مکمل رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں غلام اکبر بغلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو ان اسلام۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی گھنٹی پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ تو چلیں ناظرین، ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یعنی اس امت کو لوگوں پر یعنی تمام امتوں پر تین چیزوں سے فضیلت ملی۔ ایک یہ کہ ہماری صف فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے، دوسرا یہ کہ ساری زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، تیسرا یہ کہ مٹی کو ہماری پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا جب کہ ہمیں پانی نہ ملے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ مقتدی کو اندیشہ ہو کہ وضو کرنے میں عید کی نماز فوت ہو جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ مقتدی نے وضو سے عید کی نماز شروع کی، پھر وضو ٹوٹ گیا، اب ڈر ہے اگر وضو کرنے جائے گا تو جماعت نہ ملے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ آج کل عید کی نماز ایک سے زیادہ جگہ پر مختلف اوقات میں ہوتی ہے، تو اگر دوسری جگہ جماعت ملنے کی امید ہو تو وضو کے ساتھ دوسری جگہ جا کر جماعت سے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح ناظرین، اگر نماز جنازہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہو اور یہ خطرہ ہو کہ اگر وضو کے لیے جائے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، تو تیمم کر لیں۔ ناظرین، میت کے گھر کے افراد کے لیے اس صورت میں تیمم جائز نہیں، کیونکہ وہ جنازہ کو رکوا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا ہے کہ مزید پانی نہیں مل سکتا، راستہ میں پیاس کے مارے تکلیف یا ہلاکت کا خوف ہے تو وضو نہ کرے، تیمم کر لینا درست ہے۔ اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو اپنے دل میں سوچے، اگر غالب گمان یہ ہو کہ پانی مانگنے پر پانی مل جائے گا تو بغیر مانگے ہوئے تیمم کر لینا درست نہیں، اور اگر یہ گمان ہو کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہیں دے گا تو بغیر مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اگر کوئی آبادی سے 1 میل کے فاصلے پر ہو اور 1 میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے تو بھی تیمم کر لینا درست ہے، چاہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہو، ویسے ہی تھوڑی دور جانے کے لیے نکلا ہو، سامان میں پانی موجود تھا لیکن یاد نہیں رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ پھر یاد آ گیا تو اب نماز کا دہرانا واجب نہیں۔ اگر کوئی جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں ہے کہ پانی کہاں ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے، تو ایسی صورتحال میں تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن کسی وجہ سے خود اس کا دل کہتا ہے کہ یہاں 1 میل شرعی کے اندر کہیں پانی موجود ہے، تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کی تکلیف اور حرج نہ ہو ضروری ہے، بغیر ڈھونڈے تیمم کرنا درست نہیں۔ اور اگر خوب یقین ہے کہ پانی 1 میل شرعی کے اندر ہے تو پانی تلاش کر کے وضو کرنا واجب ہے، تیمم کرنا جائز نہیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا ٹھیک ہونے میں دیر لگے گی، تب بھی تیمم درست ہے۔ لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرتا ہو تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ میل شرعی میل انگریزی سے ذرا زیادہ ہوتا ہے، یعنی انگریزی 1 میل پورا اور اس کا 8واں حصہ،
یہ سب مل کر 1 میل شرعی ہوتا ہے۔ میل شرعی 2000 گز اور میل انگریزی 1760 گز کا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ تیمم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، تیمم کی 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے زمین پر رکھنا۔ نمبر 3، انہیں آگے لے جانا۔ نمبر 4، پھر پیچھے لوٹانا۔ نمبر 5، پھر ان کو جھاڑنا۔ نمبر 6، انگلیاں کھلی رکھنا۔ نمبر 7، ترتیب، پہلے چہرے کا مسح پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ نمبر 8، پے در پے کرنا، دونوں مسحوں کے درمیان تاخیر نہ کرنا۔ ناظرین، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور پورے چہرے پر مل لے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں بازوؤں پر کہنی سمیت ملے۔ اگر ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ انگوٹھی وغیرہ اتار دے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے اور انگلیوں میں خلال کرے۔ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ دے تاکہ بازوؤں اور چہرے پر غبار نہ لگ جائے اور صورت نہ بگڑ جائے۔ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، تو تیمم ہو جائے گا۔ اور یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کا تیمم کرتا ہوں یا غسل کا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسح اس طرح کرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں ہوا۔ انگوٹھی، چھلے، تنگ کنگن اور گھڑی وغیرہ اتار دے اور اس جگہ ہاتھ پھیرے، انگلیوں میں بھی خلال کرے۔ اگر کسی نے بھوؤں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر کی جگہ کا مسح نہیں کیا تو تیمم صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح دونوں نتنوں کے درمیان جو پردہ ہے اس پر بھی مسح کرے۔ 3 انگلیوں یا زیادہ سے مسح کرے، 1 یا 2 انگلیوں سے مسح جائز نہیں۔ 2 ضربیں یعنی 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا، پہلی دفعہ چہرے پر مسح کے لیے، دوسری دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے لیے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مٹی اور جو چیز زمین کی جنس سے ہو اس پر تیمم درست ہے، جیسے ریت، پتھر، گچ، چونا، سرما، گیرو وغیرہ۔ اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، گھیوں، لکڑی، کپڑا اور اناج وغیرہ۔ البتہ اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہو تو ان پر تیمم درست ہے۔ جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی جنس سے ہے، اس پر تیمم درست ہے۔ اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے وہ مٹی کی جنس سے نہیں، اس پر تیمم درست نہیں۔ اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں۔ اگر پتھر پر بالکل گرد نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے، بلکہ اگر پانی سے خوب دھلا ہوا ہو تب بھی درست ہے۔ ہاتھ پر گرد کا لگنا ضروری نہیں۔ اسی طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے، چاہے اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلا اور پانی 1 میل شرعی سے کم فاصلہ پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا۔ اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے بقدر پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا، اور اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کی بقدر پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا۔ اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہی کہ وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے۔ جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے مسلسل تیمم کرتا رہے، چاہے جتنے دن گزر جائیں۔ جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوتا۔ جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر زمزم کا پانی پاس موجود ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ اگر قرآن مجید کے چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، اور قرآن مجید کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔ کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو کی بھی، تو ایک ہی تیمم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز کافی ہے۔ اگر پانی 1 میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے،
اگر پانی لینے جائے گا تو وقت ہو جائے گا تو بھی تیمم نہیں، وضو کرے اور قضا پڑھے۔ پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے انسانوں کی طرف سے ہو تو جب وہ عذر نہ رہے تو جتنی نمازیں اس تیمم سے پڑھی ہیں ساری دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دے، یا کوئی شخص اس سے کہے کہ اگر تو نے وضو کیا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، تو ایسی صورت میں جو تیمم سے نماز پڑھی ہے اس کا دہرانا لازم ہے۔ جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، مثلا کوئی شخص ریل میں ہو اور اتفاق سے نماز کا وقت آ جائے اور پانی اور ایسی چیز نہ ہو جس سے تیمم درست ہے، جیسے مٹی اور مٹی کے برتن یا گرد و غبار وغیرہ، اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے۔ اسی طرح جو شخص جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے، مگر دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اگر کوئی سوال مزید ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میزبان غلام اکبر بغلانی کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔